آگ جل رہی ہے تو پھر نہیں بھی جلو. تیرا مال صرف 3 چیزیں ہیں کہ پیٹ میں کھایا ہضم ہو گیا, تن پر پہنا اور پھاڑ دیا, یہ اللہ کی راہ میں دیا وہ جمع ہو گیا. یہ ہے ٹھیک ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ملک کے ایک علاقے میں ایک آدمی کا پیسے جمع سے بینک کے اندر 80 کروڑ روپے اس کا. وہ سال میں سے ایک فون کرتا تھا, اس سال میرا پروفٹ کتنا لگا, اتنا لگا, یہ بس اس طرح کرتے کا زیادہ پہنچ گیا, اس سے اوپر ہو گیا. بتایا کسی کو نہیں, تو مانگیں گے مشکل ہو جائے گی. تو پھر آخر کا ہارٹ اٹیک ہوا, ختم ہو گیا, وہ سارا پیسہ بینک میں لگ گیا. اور بینک والا کہنے لگا ہمارے 70% پیسہ وہ ہے جو ناوز پیسہ ہوتا ہے, جمع کرتے ہیں بتاتے اتنی بڑی ہے کسی شہر میں لگا نہیں تو سود کھا رہے ہیں وہ. اور سود وہ چیز ہے فرمایا حضور درہم من الربا یاکلہ الرجل وعیال من الربا اشد من 36 دنیۃ اور کما قال صاحب. فرمایا 1 درہم 1 روپیہ انسان کھاتا ہے سود کا جان بوجھ کر, ایک تو وہ تو پتہ نہیں تھا جان کے کھاتا ہے. فرمایا وہ درہم جو ہے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی سخت ہے, برکت ہے. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. اور 36 مرتبہ کی کیا حکمت ہے, یہ اللہ نے اللہ کا سمجھ رہے. یہ سوچ میں بات ہوئی ہے, یہ اس کو کام میں لگا ہوتا ہے. اور بچاؤ اپنے آپ کو بھی, اپنے اولاد کو بھی 2 پیار سے, پھر اس سے نکل نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. کلما ارادوا یخرج منها اعیدوا فیها. قرآن کہتا ہے جب یہ نکلنا چاہیں گے اس کو ڈال دیا جائے گا اس کے اندر. تو خود سیکھو دین, اولاد کو سکھاؤ. سب سے بڑا صدقہ جو ہے وہ اولاد پر یہی ہے. فرمایا افضل صدقۃ, سب سے صدقہ یہ ہے ان یتعلم المرء المسلم دینا ثم یعلمہ, کہ مسلمان آدمی دین سیکھے پھر آگے سکھائے. اس طرح روشنی پھیلے گی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دین سیکھیں سکھائیں, قرآن سیکھیں حدیث سیکھیں سکھائیں. حضور نے فرمایا آخری وقت میں فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ سنتی. میری امتیوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑا کبھی گمراہ نہیں ہو گئی. کون سی ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. 2 چیزیں. عضوا علیہما بالنواجذ, ان کو ڈاروں سے مضبوط پکڑو. دنیا کی دوسری کسی قوم کے پاس اس کے پیغمبر کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں اس طرح سے اس محفوظ ہیں. ایک ہی چیز اول سے آخر تک محفوظ ہے. یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ بچوں کو دین سکھاتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں. ہمیں دونوں کی آگے جانا چاہتے ہیں, ان کا ساتھ دو. ساتھ دل میں بھی ہے احسان, یہ احساس ہو کہ ان کا احسان ہے, اور جو آپ کے بس پہ ہو وہ بھی ظاہر ساتھی دو. یہ کرو گے پھر کیا پتا کون سی نیکی اللہ کا قبول ہو جائے گی, دنیا آخرت بن جائے گی. اللہ مجھے بھی توفیق بخشے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقرا رسول الاطفال ٹرسٹ اور اقرا حفاظ سکولز کے بچوں اور بچیوں کا ترجمان مجلہ ماہنامہ اقرا کا بارسٹار لگا ہوا ہے. تمام والدین وہاں سے قریب لیں. شکریہ. قصیدہ بردہ شریف کو صنفینات میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے. اسی قصیدہ کے چند اشعار ترجمے اور ترنم کے ساتھ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہی ہیں حافظہ لائبہ اشفاق اور ان کے ساتھی. هو
His perfection. والفريقين
میں گزارش کرتا ہوں اقرا رسول الاطفال ٹرسٹ کے نائب مدیر اور اقرا کے ہزاروں طلباء کی دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، میرے عزیز بہنوں اور علماء کرام، میں آج کی اس تقریب میں آپ تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لا کر ہماری عزت افزائی فرمائی اور ہمارے ان حافظ بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی جن کو آج کی تقریب میں ہم نشانہ اقرا دے رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ استاد محترم، استاد العلماء، ہمارے اسلاف کی یادگار حضرت مولانا محمد اسحاق خان مدنی صاحب مدنی اللہ علیہ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ہمارے سر کے تاج ہیں اور آپ نے اس ذوف کی عمر میں اور حالت میں ہماری سرپرستی فرمائی، یہاں تشریف لائے اور اپنے قیمتی خطاب اور خیالات سے نوازا۔ اللہ تعالی حضرت کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر صحت کے ساتھ سلامت سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھے۔ آج کی ہماری یہ تقریب ان حافظ بچوں اور بچیوں کے اعزاز میں ہے جنہوں نے اقرا روضۃ الاطفال کی شاہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرپور سے قرآن کریم کی حفظ کی سعادت حاصل کی ہے۔ تقریباً 103 بچے اور بچیاں ہیں جن کو آج کی تقریب میں ہم نشانہ اقرا دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک تقریب 2007 میں منعقد ہو چکی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر 2 سال کے بعد اسی طرح سے ہم تقریب منعقد کریں اور ان بچوں کو اس طرح سے نشانہ اقرا دیں۔ بہت ہی خوش نصیب اور سعادت مند ہے یہ بچے اور بچیاں بھی جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام پاک محفوظ فرما دیا، ان کی زبان پر اس کی تلاوت جاری کر لی اور ان کے والدین بھی انتہائی خوش قسمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں اتنی بڑی دولت عطا فرما دی ہے۔ میں ان حافظ بچوں اور بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ، ان کی محنت کا یہ ثمرہ عطا فرمایا کہ ان کے بچوں میں کے سینوں میں اپنا کلام پاک محفوظ فرما دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور خصوصاً ان حافظ بچوں اور بچیوں کو، ان کے والدین کو قرآن کریم کی خدمت کے ساتھ وابستہ رکھے، ہمارا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہوتا چلا جائے اور اس قرآن کریم کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل چیز یہی ہے۔ اور استاد محترم نے جیسے اپنے بیان میں ہمیں توجہ دلائی ہے کہ یہی وقت ہے، آنکھ جب بند ہو جائے گی پھر آدمی کچھ نہیں کر سکے گا۔ عمل کا وقت اور آخرت کی تیاری کا وقت یہی ہے اور یہی ہمارے ان بزرگوں کی ہمیشہ سے نصیحت رہی ہے اور ان کا احسان ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً قدم قدم پر یہ توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی جو کچھ انہوں نے یہاں پر فرمایا ہے اور آپ ان بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے سن لیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا اور پھر چلے گئے، نہیں، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں اور یہ عزم لے کر اٹھیں یہاں سے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے اور ہم آخرت کی تیاری کریں گے اور اس قرآن سے، اس دین سے وہ اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان علماء دین کے ساتھ، ان بزرگان ملت کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں اور ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جتنا آپ کا ان علماء سے
اور ان مدارس سے، ان مساجد سے، ان خانقاہوں سے آپ کا تعلق رہے گا، اور جتنا وہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کو احسن طریقے سے، جس کی آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، جیسے حضرت فرما رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم پر چلنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے رہیں گے، کیونکہ یہ حضرات ہر وقت نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہے سیدھا راستہ، اس پر چلو، اور یہ راستہ غلط ہے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان حافظ بچوں اور بچیوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ کو قبول فرمائے، اور ہم یہاں پر جو قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت اور محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب نشان اقرا کے دنیاوی اعزاز اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ حفاظ طلبہ و طالبات اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں۔ شکریہ حافظوں اس کا رہو کر دے ادا، شکریہ حافظوں اس کا رہو کر دے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے چنا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں معجزہ ملا، 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں معجزہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بلا کیا ہو سلا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بلا کیا ہو سلا، مل گیا ہے رب سے نصبِ آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے نصبِ آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ فضائل میں روایت معتبر، نیکیاں 10 ملیں گی تمہیں ایک حرف پر، نیکیاں 10 ملیں گی تمہیں ایک حرف پر، کرتے رہنا ہے تلاوت اب تمہیں صبح و مساء، کرتے رہنا ہے تلاوت اب تمہیں صبح و مساء، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے،
لالو ہے سے تم نے دامن اپنے بڑھ لیے، لالو ہے سے تم نے دامن اپنے بڑھ لیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ ماں باپ کو خدا وہ تاج گل پہنائے گا، ماں باپ کو خدا وہ تاج گل پہنائے گا، جس کے آگے چاند و سورج کو بھی گن لگ جائے گا، جس کے آگے چاند و سورج کو گن لگ جائے گا، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کر دے ادا، شکریہ اے حافظو اس کا رہو کر دے ادا، 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں معجزہ ملا، 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں معجزہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بنا کیا ہو سلا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ سامعین محترم، لیجئے وہ لمحات بھی آ پہنچے جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی تھی، جن میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں جاتے، دامن رحمتوں سے بھر جاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رب کائنات فرشتوں کو یہ خوبصورت منظر دکھاتا ہے تو وہ اپنی رشک بھری آنکھوں سے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ لیتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر خدائی کا اعلان ہوتا ہے، میں نے اس مجمع کی مغفرت فرما دی اور ان کو جہنم سے خلاصی دے دی اور جنت ان کو عطا کر دی۔ 103 طلبہ و طالبات کی نمائندگی کرتے ہوئے دعائے ختم قرآن کریم کے لیے اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ فرقان احمد۔ بسم الله الرحمن
ولد